بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز 25ویں پارے سے ہوا ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا صحیح علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ، زمین میں سے کس طرح اور کیا اگتا ہے اور ماں کے پیٹ میں سے کیا ولادت میں وجود میں آئے گا اور کب وجود میں آئے گا، اس کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے۔ پھر انسان کی مختلف حالتوں کا تذکرہ ہے کہ یہ آدمی اس انسان میں حرص کس حد پر پہنچ کر، کسی بھی حد پر پہنچ کر اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، آدمی کی ترقی کی خواہش سے اس کا جی نہیں بھرتا، یعنی ہر وقت اس کے اندر مزید حرص و ہوس پیدا ہوتی رہتی ہے۔ پھر انسان کی مزید ایک بری حالت بتائی جا رہی ہے کہ عیش و آرام میں چاہتا ہے کہ عیش و آرام میں حرص کی وجہ سے اور زیادہ مل جائے، یعنی اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اور ملے، کمی کو برداشت نہیں کرتا۔ پھر مزید یہ بتایا کہ اگر تکلیف کے بعد ہماری طرف سے مہربانی آ جائے تو کہتا ہے کہ یہ میری تدبیر ہے، میری لیاقت، میری محنت، میری کوشش ہے، یعنی عجب اور خود پسندی میں پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کیفیت کی وجہ سے اللہ کی رحمت کا سایہ اس سے ہٹ جاتا ہے، زوال ناکامیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ انسان جب اپنے اوپر نظر کرتا ہے اور اپنی بڑائی اس کے دل میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظر ہٹ جاتی ہے تو اس کی ناکامیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر دنیا کی زندگی میں عیش و آرام کو، خوشحالی کو باوجود ہی کہ نافرمانی کی زندگی گزار رہا ہے، سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا مقرب ہوں، خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی کی خوشحالی اور اللہ کی نافرمانی، یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کا کوئی مقرب بندہ ہوں، جب یہ اللہ کی میرے ساتھ مہربانی ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے اور اچانک سے پھر پکڑ آتی ہے۔ یہ فرمایا کہ ناشکری اور ناقدری اور اللہ کی طرف سے غفلت، یہ انسان کو محرومی اور ناکامی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ حالت یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے اس کو نعمتیں دی جاتی ہیں تو منہ موڑ لیتا ہے، ناشکری کرتا ہے، اور جب کوئی تکلیف آ جائے تو پھر لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ کوئی وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، کہ جب تکلیف اور پریشانی آ جائے تو پھر لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی مختلف حالت کو بیان فرمایا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگلی سورہ شورى میں قرآن کی حقانیت کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد قرآن کے بارے میں فرمایا کہ قرآن سارے انسانوں کے لیے، ساری قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور پھر جو قرآن کی تعلیمات کو قبول کرتا ہے تو دو فریق بن جاتے ہیں، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ جو تعلیمات کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں وہ جنتی ہوتے ہیں، اور جو قرآن کریم کی تعلیمات سے منہ موڑتے ہیں فی السعیر، وہ جہنمی ہوتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لہ مقالید السماوات والارض، آسمانوں و زمین کی ساری کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، جس کو چاہے زیادہ دیتے ہیں اور جس کو چاہے کم دیتے ہیں۔ روزی کا معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی کی صلاحیت پر اور کسی کی کامیابی اور تعلیم پر اللہ تعالیٰ نے روزی کو مقدر نہیں کیا کہ کوئی بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہوگا تو اس کی روزی بھی بہت زیادہ ہوگی، نہیں، بلکہ روزی کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اپنے فضل سے جس کو چاہتے ہیں، جس کے حق میں جتنا بہتر ہوتا ہے اس کو اتنے ہی دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کا حکم فرمایا ہے کہ دین اسلام پر جمے رہو، کوئی تمہاری مخالفت کر رہا ہو، تمہارے راہ میں رکاوٹیں ڈال رہا ہو، تم اپنے کام میں لگے رہو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاؤ، عدل و انصاف پر ڈٹے رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ہر تمام معاملے میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو،
اور بحث و مباحثے سے احتیاط کرو، بچو، اور اس بات کا خیال رکھو کہ سارے معاملات میں اللہ ہی کی طرف لوٹنے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے دین کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دین ہماری سمجھ میں نہیں آتا، جبکہ دین تو مستحکم ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پورا دین آ چکا ہے، اب اس دین کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا یا ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، اللہ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور دردناک عذاب ہے۔ پھر فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی کو مقصد بناتا ہے اس کو اتنا ہی ملے گا جو اس کے نصیب میں لکھا ہے، اور جو آخرت کو مقصد بناتا ہے اللہ اس کو دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی دیں گے، یعنی دونوں میں ترقی دیں گے۔ دنیا کی زندگی کو مقصد بنانے سے آخرت سے محروم اور غافل ہو جاتا ہے، آخرت میں اس کا کچھ نہیں ملنا، اور جو دنیا کی زندگی میں آخرت کو مقصد بنا کر زندگی گزارتا ہے کہ میری آخرت اچھی ہو جائے، اس کی دنیا بھی اللہ تعالیٰ اچھی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں یہی بیان فرمانا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور ان کی عبادتوں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ مال و دولت کی بہت زیادہ فراوانی اور کثرت کر دیتے کہ سارے لوگوں کے پاس مال ہی مال ہوتا تو پھر یہ دنیا میں فساد بنتا، یعنی مال کی کثرت، ہر ایک کے پاس خوب مال کا ہونا، تو پھر دنیا میں فساد ہوتا، ایک دوسرے سے لوگ لڑتے، مالدار سے لڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا، بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب کو اندازے سے دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے اور کسی کو کم دیا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَہ، کہ انسان پر جو بھی تکلیف آتی ہے وہ انسان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر برے عمل پر دنیا میں فوراً سزا نہیں دیتے، بلکہ بہت ساری غلطیوں کو تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ اگر انسان کو اس کی غلطی اور اس کی گناہ پر فوری طور پر کوئی سزا کا نظام بن جائے، مثال ہے کہ کوئی غلطی کرے فوراً کہیں غیب سے ایک چماٹ آ کر اس کو لگے، تو یہ تو انسان کی زندگی مشکل میں پڑ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ کچھ گناہوں کی اللہ تعالیٰ دنیا میں مختلف شکلوں میں عذاب کی شکل میں سزا دیتے ہیں، اور اس سزا کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ آ جائے اور آخرت کے بڑے عذاب سے بچے اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی خوبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، گناہ اور بے حیائی کوئی کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، گندے کاموں سے، برے کاموں سے، اور اگر ان کو غصہ آ جائے تو غصہ پی لیتے ہیں، اور جس پر غصہ آتا ہے تو اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ نیک لوگوں کی خوبی ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے حکم کو ہر معاملے میں ترجیح دیتے ہیں، اپنی رائے کو نہیں بلکہ اللہ کے حکم کو ترجیح دیتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنے سارے امور میں مشورہ کرتے ہیں، مشورے سے کام کرتے ہیں، اور اللہ کا دیا ہوا مال میں سے خرچ کرتے ہیں، برائی کا بدلہ نہیں لیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں، جبکہ اجازت ہے کہ اگر کوئی برا کرے تو برابری کے ساتھ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ معاف کر دیتے ہیں، اور معاف کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی بادشاہت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی سلطنت اور بادشاہت ایک اللہ کی ہے، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرتے ہیں، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے بیٹیاں دیتے ہیں اور جس کو چاہے بیٹے دیتے ہیں، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ دونوں دے دیتے ہیں، یعنی بیٹیاں بھی دیتے ہیں اور بیٹے بھی دیتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کہ کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے، نہ بیٹے نہ بیٹیاں۔ تو معلوم یہ چلا اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں سے انسانوں کو یہ سمجھایا کہ اولاد کا دینا، اولاد کا ملنا یہ اللہ کے پاس سے ہوتا ہے،
اللہ کے دربار میں سے جس کو چاہے اولاد دی جاتی ہے اور جس کو چاہے اولاد نہیں دی جاتی۔ بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اولاد نہ ہو اور بہت ساری دوائیاں کھاتے ہیں، پھر بھی جس کو دنیا میں آنا ہوتا ہے وہ آ جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اولاد ہو جائے اور اس اولاد کے ہونے کے لیے بہت ساری دوائیاں کھاتے ہیں کہ کسی دن اولاد ہو جائے، لیکن جو دنیا میں نہیں آنا، جس کو دنیا میں نہیں آنا اور جس کے لیے اولاد نہیں لکھی، اللہ تعالیٰ اس کو اولاد نہیں دیتے۔ عقیدہ یہ بنایا ہے کہ خواہ مخواہ اپنے پیسوں کو ضائع کرنا اور ایسے لوگوں کے پاس جانا جو یہ کہیں کہ ہم آپ کو ایسا تعویذ دیں گے کہ جس سے آپ کی اولاد ہو جائے گی، یہ بیکار کی چیز ہے، اس سے انسان کا عقیدہ خراب ہوتا ہے۔ پھر آگے قرآن کی حقانیت کا دوبارہ سورۃ الزخرف میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ اکثر صورتوں کے آغاز میں قرآن کریم کو بیان فرماتے ہیں، اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو۔ عربوں کو حکم ہے کیونکہ قرآن کریم جس زمانے میں جس دور میں اتر رہا تھا، اس دور کے جو پہلے مخاطبین تھے وہ سارے کے سارے مکہ کے رہنے والے عربی دان تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے ہم نے اس کو عربی میں اس لیے ہی اتارا ہے تاکہ تمہارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ پھر آگے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے نصیحت کرنا ہے، یعنی نصیحت کریں، نصیحت کرنا چھوڑیں نہیں، لیکن نصیحت کا فائدہ انہی کو ہوگا جس کے اندر نصیحت قبول کرنے کی صلاحیت ہو، یعنی آپ اپنا کام کرتے رہیں چاہے وہ نصیحت قبول کریں یا نہ کریں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کی توحید کے دلائل ہیں، مختلف آسمان و زمین کی تخلیق کا تذکرہ ہے، زمین کی پیداوار یعنی آسمان سے بارش کا برسنا اور پھر زمین سے مختلف قسم کی پیداوار کا وجود میں آنا، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ انسانوں کو بیان فرما رہے ہیں کہ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ، کہ کیسے کیسے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ماتحت کر دیا، یعنی مسخر کر دیا، تابع کر دیا، کہ یہ انسان بڑے بڑے جانوروں کو جو جسامت کے لحاظ سے بھی اور وزن کے لحاظ سے بھی، طاقت کے لحاظ سے بھی انسان سے کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو انسان کے لیے ایسا مسخر کر دیا کہ انسان اس پر سواری کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ سواری کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جب تم کسی پر سوار ہو تو پھر اللہ کی حمد و ثنا کیا کرو، سبحان الذی سخر لنا ھذا، اللہ آپ پاک ہیں کہ آپ نے اتنے بڑے جانوروں کو سواری، اتنی بڑی چیز کو میرے حق میں سواری بنا دیا اور میرے لیے مسخر کر دیا اور میں اس پر سفر کر رہا ہوں۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور دنیا کے سفر سے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے سفر کو یاد دلایا کہ تم دنیا میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں سفر کرتے ہو، چھوٹے چھوٹے سفر کرتے ہو، یہ بھی یاد رکھو کہ ایک دن ایک بڑا سفر کرنا ہے اور وہ ہے آخرت کا سفر۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی حالت کو بیان فرمایا ہے کہ وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولاً تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہیں، نہ اللہ کی بیوی ہے نہ اللہ کے بیٹے بیٹیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مشرکین کو کہتے ہیں کہ تم بیٹیوں کو اپنے لیے تو پسند کرتے نہیں ہو، تمہارا تو یہ حال ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ، کہ ان مشرکین کے ہاں اگر بیٹی کی پیدائش ہو جائے ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، ان کے چہروں پر پھٹکار اور غصے کے آثار ہوتے ہیں کہ بیٹی کی پیدا ہوئی ہے۔ بیٹی کے پیدا ہونے پر غصے کا اظہار اور غصہ کرنا اور دل میں خوشی کا اظہار نہیں کرنا بلکہ گھٹنا کہ میرے ہاں بیٹی کی ولادت کیوں ہوئی ہے، اللہ فرما رہے ہیں یہ مشرکین کی بری عادت تھی۔ اہل ایمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیٹیوں کی اتنی فضیلت بیان کری کہ اہل ایمان کا یہ مزاج بنایا کہ یہ تمنا کرو کہ میرے ہاں بیٹیاں ہوں، اور جب بیٹیاں ہوں تو خوشی کا اظہار کرو۔ خوشی کا اظہار نہیں کرو گے تو تم بھی مشرکین والے طرز کو اختیار کرو گے۔ اللہ فرما رہے ہیں اے مشرکین، تم اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے ہو، تمہارے ہاں بیٹیاں ہو جائیں تو تمہارا منہ اتر جاتا ہے، اور تم اللہ کے لیے کہتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اپنی قوم کو اور اپنے والد کو کہ جب دیکھا کہ وہ بت پرستی سے باز نہیں آتے تو کہا کہ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، میں آپ کے اس برے عمل سے برات کا اظہار کرتا ہوں، یعنی کوئی اگر ہمارے ساتھ ہمارا دوست یا ہمارا کوئی بھی قریبی ہو اور وہ کوئی غلط کام کر رہا ہو، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو، تو اس سے دور ہو جانا اور اپنے آپ کو اس کی برائی سے بچانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے،
اور اللہ کے ہاں اس دنیا کی چیزوں کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ مسلمان کفر اختیار نہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کافروں کو اس دنیا میں اتنا دیتا کہ ان کے گھروں کی چھتیں سقفا من فضہ، ان کے گھروں کی چھتیں بھی اور سیڑھیاں بھی سونے کی بنا دیتے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اصل تو ایمان ہے۔ اور اس ایمان پر اللہ تعالیٰ آخرت میں جو ایمان والے کو دینے والے ہیں جنت اور ہمیشہ کی نعمتیں اور جنت کے محلات، ان ساری نعمتوں کے آگے اور اس زندگی کے آگے دنیا کی چند روزہ زندگی اور دنیا کے تھوڑے نفع کی چیزیں اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو سمجھایا کہ ہمارے ہاں دنیا کی کوئی قدر و منزلت نہیں، تم کسی دولت مند کی دولت کو دیکھ کر پریشان مت ہو، حیرت اور رشک مت کرو کہ یہ تو بڑے مزے کر رہا ہے دنیا میں۔ اللہ فرما رہے ہیں دنیا ہے، دنیا کی دولت ہمیشہ کی نہیں، تم اپنے ایمان میں ترقی کرو، اللہ کا قرب حاصل کرو اور دین اور ایمان کی ترقی والی زندگی گزارو، اور پھر دیکھو آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے نوازیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ذکر کی تاثیر بیان کر رہے ہیں کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جب انسان ذکر سے، اللہ کے ذکر سے محروم رکتا ہے یعنی غافل ہوتا ہے، تو شیطان اس کے دل پر ڈیرے ڈال دیتا ہے، اس پر شیطان کا تسلط ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ جب شیطان کسی کے دل کو اپنا گھر بنا لے تو پھر شیطان اس کو غلط کاموں کو اچھا کام بنا کر دکھاتا ہے، یعنی برائی اس کو اچھی دکھتی ہے اور اچھائی اس کو برائی دکھتی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے کہ جب انسان ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے، عبادت اور تلاوت سے غافل ہوتا ہے، تو شیطان اس کے دل میں اپنا ڈیرا بناتا ہے اور پھر شیطان اس کو برائی اچھائی بنا کر دکھاتا ہے۔ اور آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور فرعون کا مقابلے کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ جب فرعون نے ہماری بات نہیں مانی اور وہ ہمارے مقابلے میں آیا تو ہم نے پھر اس سے انتقام لیا اور ہم نے اس کو غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سبق یہ دیا کہ جب کوئی اللہ سے مقابلے پر آتا ہے اور اللہ کو ناراض کرتا ہے اور اللہ کی بات نہیں مانتا تو انتقمنا منہم، پھر اللہ تعالیٰ انتقام لیا کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ افسوس اور ندامت کا اظہار کرتے ہوں گے ان دوستوں پر کہ جو دوستیاں دنیا میں لگائی تھیں اور ان دوستیوں کی وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی اور اپنی آخرت برباد کی ہوگی۔ تو بعض دفعہ دوستیاں جو ہوتی ہیں یہ اچھے لڑکوں کو برباد کر دیا کرتی ہیں۔ اگر دوستیاں اچھے دوست سے ہوں تو انسان اچھا بن جایا کرتا ہے، اور اگر دوست خراب ہوں تو انسان پھر برباد ہوتا ہے۔ فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، کل قیامت کے دن ساری دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی، ساری دوستیاں دشمنی میں، الا المتقین، لیکن تقوی والے جو دوست ہوں گے، نیک لوگوں سے جو دوستیاں ہوں گی یہ دوستیاں باقی ہوں گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر فرمایا ہے کہ اہل جنت پر اللہ تعالیٰ کی کیسے کیسے انعامات ہوں گے، کیسے وہ مزے کی زندگی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گزارتے ہوں گے، اور کیسے وہاں کھانے پینے کی مختلف قسم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے نعمتیں ہوں گی، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر آگے جہنمیوں کا تذکرہ ہے کہ کس قدر تکلیف میں ہوں گے اور چیخ و پکار کریں گے اور داروغ جہنم کو پکاریں گے یا مالک لیقضی علینا ربک۔ انسان دنیا میں جب بہت زیادہ کوئی تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ آخری حسرت اور تمنا یہ کرتا ہے کہ موت آ جائے۔ آخری حسرت انسان کی یہ ہوتی ہے کہ مجھ سے اب تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، تو وہ دنیا میں تمنا کرتا ہے کہ موت آ جائے تاکہ اس تکلیف سے جان چھوٹ جائے، مجھ سے تکلیف برداشت نہیں ہو رہی۔ اور اس طرح کے مناظر بہت زیادہ ہسپتالوں میں دکھتے ہیں کہ جب تکلیف حد سے بڑھتی ہے اور کوئی دوائی بھی اس تکلیف پر اثر نہیں کر رہی ہوتی، انجیکشن پہ انجیکشن دیے جا رہے ہیں کسی آرام آ جائے، لیکن جب مریض کو آرام نہیں آتا تو مریض کہتا ہے مجھے موت کا انجیکشن دے دو کہ میں مر جاؤں، تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ قیامت کے دن بھی یہی حال ہوگا کہ یہ ظالمین جو جہنم میں جائیں گے وما ظلمناہم ولکن کانوا ھم الظالمین، یہ چیختے ہوں گے اور داروغ جہنم سے کہیں گے لیقضی علینا ربک، ہمارا کام تمام کر دو، یعنی ہمیں مار دو، ہم اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ کہیں گا قال انکم ماکثون، تم اسی طرح یہاں پڑے رہو گے، تمہارے پاس حق اور سچ کا پیغام آیا تھا، ولیکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تم صحیح اور دینی بات سے کراہت کا اظہار کرتے تھے۔
تمہیں دین کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، تم ناپسند کیا کرتے تھے، اب اس کی سزا بھگتو۔ آگے سورۃ الدخان ہے، اس صورت میں قیامت کا تذکرہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لیلۃ مبارکہ، شب برات اور شب قدر کا بھی تذکرہ ہے۔ پھر عذاب کی مختلف قسم کی شکلیں ہیں، ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، کافروں کی حالت کا بیان ہے کہ دنیا میں جب کوئی ان کو عذاب آتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو دعا کرتے ہیں کہ ربنا اکشف عنا العذاب، اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب کو ہٹا دیں، ہم ایمان لے آئیں گے، انا مؤمنون، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب ان پر سے ہٹا دیا جاتا ہے تو پھر اللہ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ آج کل یہی کچھ ہماری حالت بھی ہے کہ تکلیفوں میں ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ بس آپ ایک موقع دے دیں اور اس تکلیف سے چھٹکارا دے دیں، اب میں بہت اچھی اور نیکی کی تقوی کی زندگی گزاروں گا۔ اور جب انسان کو اللہ تعالیٰ تکلیف سے نکالتے ہیں اور سکھ اور راحت کی زندگی دیتے ہیں تو پھر انسان اپنی پچھلی زندگی کو، تکلیف کے دنوں کو بھول جاتا ہے اور پھر اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتا ہے۔ اللہ کا نظام ہے کہ تکلیف میں انسان بے قرار اور بے چین اور پریشان ہو جاتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ تکلیف کے بعد سکھ اور راحت دیتے ہیں تو ساری تکلیف کو اللہ تعالیٰ بھلا دیتے ہیں۔ یعنی اللہ کا نظام ہے، ایسی سکھ کی زندگی دیتے ہیں کہ انسان تکلیف کے لمحات کو بھول جاتا ہے، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ پھر اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ آگے جہنمیوں کا تذکرہ ہے، اور جہنم میں ان کو جو خوراک دی جائے گی، شجرۃ الزقوم، کانٹے دار درخت ان کو کھلایا جائے گا، اور پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اسی کا تذکرہ ہے۔ پھر اہل جنت کا تذکرہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہے، فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، مختلف قسم کے باغات ہوں گے اور رہنے کی بہترین قسم کی جگہیں ہوں گی۔ آگے سورۃ الجاثیہ ہے، اس سورت میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ ہے، زمین اور آسمان کا تذکرہ ہے۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ پانی برساتے ہیں، پھر اس سے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، پھر اس زمین سے اللہ تعالیٰ انسان کے لیے کھانے پینے کی مختلف چیزوں کو پیدا کرتے ہیں، اسی کا تذکرہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے دھوکے سے پردہ ہٹایا ہے کہ ایک آدمی وہ جو نماز پڑھتا ہے اور ایک بے نمازی، اور ایک حلال کمانے والا اور ایک حرام کھانے والا، ایک با پردہ حیا والی خاتون اور ایک بے پردہ بے حیا خاتون، یہ لوگ جب دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو ان کی زندگی ایک جیسی ہوتی ہے، یعنی دونوں برابر معلوم ہو رہے ہوتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں دونوں ایک ہیں، دونوں کی موت بھی ایک طرح آتی ہے، دونوں کو غسل بھی دیا جاتا ہے، دونوں کو کفن بھی دیا جاتا ہے، دونوں کو دفنایا بھی جاتا ہے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ لوگ آخرت میں اٹھیں گے اور آخرت میں جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو دونوں کا انجام الگ ہوگا، دونوں کا مقام الگ ہوگا، دونوں کا ٹھکانہ الگ ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ نیک آدمی اور نیک خاتون اور نماز کا اہتمام کرنے والا اور رزق حلال کھانے والا اور باپردہ زندگی گزارنے والی اور امانت داری اور وعدے کو پورا کرنے والے، یہ آخرت میں ان کا انجام بہت اچھا ہوگا، اور ایک گنہگار آدمی اس کا انجام آخرت میں الگ ہوگا۔ دنیا میں تو دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ دونوں کا انجام الگ کر دیں گے اور دونوں کا ٹھکانہ بھی الگ ہوگا۔ پھر فرمایا کہ ساری گمراہی کی وجہ انسان کی نفسانی خواہش ہے، اور آج کے دور میں خواہش انسان کا سب سے بڑا معبود بنا ہوا ہے کہ جو دل میں آیا کر لیا، تو خواہش جو بھی دل میں آئی اس کو پورا کر لیا، اسی کو کہتے ہیں معبود۔ یعنی جو دل میں آئی ہے نا، سوچا کہ جو میرے دل میں خواہش آئی ہے، آیا اس خواہش کی تکمیل سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، یہ خواہش جائز ہے ناجائز ہے یہ نہیں سوچا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج کے دور میں انسان نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے کہ جو دل میں آتا ہے وہ ہی کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ آج تمہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو بلایا، اللہ کی نصیحتوں کو بلایا، اللہ کے احکامات کو بلایا، کل قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا آج ہم نے بھی تمہیں بلا دیا، آج ہم نے بھی تمہیں بلا دیا، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وما لکم من ناصرین، اور تمہارا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اللہم صلی علی سیدنا
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برحمتہ اللہ۔